اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ہے، ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمیعنا وعصینا و اسما غیر مسمعین اور رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمیعنا و اطعنا اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کے باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا، اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑا سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کے 7ویں رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور معاملات کو درست رکھنا، پیسوں کے معاملے میں تقوی اختیار کرنا، اس پہ تھا۔ آج جو ہے نا، ظاہری پاکی بھی ہونا چاہیے، جیسا اندرونی پاکی ہمارے اندر ہے، آدمی ظاہر میں بھی ہمیشہ پاک صاف رہے، اس کے لیے اس میں چند باتیں اور کہی گئی ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم کو یہ معلوم ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ اب اس میں بتایا گیا کہ آدمی پہلے ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اسلام کے اندر، یہ سن 4 ہجری کا میں نازل ہوئی آیتیں ہیں۔ تو جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، تو اس میں تو صحابہ نے بھی لی تھی شراب وغیرہ لے کر جو جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور صرف سورہ بقرہ میں اس سے پہلے احکام آئے تھے کہ شراب کے اندر فائدے کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، تو جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے تو چھوڑ دیا اتنا کہنے پر ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے، لیکن بہت سے مسلمان تو برابر شراب پی رہے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا شراب پی کے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو بھی خوب پیے ہوئے ہیں، تو اب یاد ہی نہیں آ رہا کہ اب سورہ فاتحہ پڑھی کہ اس کے بعد کیا پڑھ لی، یا بعد میں رکوع ہوا سجدہ ہوا، تو اب نشے کی حالت میں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنا چاہیے کہ تم سمجھو۔ اب اس میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عربی میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے پیچھے، مگر زیادہ علماء کا اتفاق اس پہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ کو بہت نیند کا غلبہ بھی ہے، معلوم ہوا عطیات میں بیٹھے بھی تو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہے نا، نیند میں خوب آ گئی تو یا سمجھ میں نہیں آیا، عطیات سورہ فاتحہ کی جگہ پہ شروع کر دیے۔ تو جہاں جو چیز پڑھی جائے سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اب ضمی صورت پڑھ رہے ہیں، ہم اب رکوع کر رہے ہیں، ہم سجدہ کر رہے ہیں، یہ احساس نماز میں ہونا بہت ضروری ہے، تو نماز ہوتی ہے۔ ورنہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم رکوع میں کیے کہ نہیں کیے، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایک آدھ وقت غفلت ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ معلوم رہنا چاہیے کہ نماز میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی پوزیشن پر ہم ہیں۔ سکارا یعنی نشے کی کوئی بھی چیز جو ہے ہو سکتی ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو کہا جا سکتا تھا، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو مفتیان اکرام یہ بات بتاتے ہیں یہاں کہ اس سے مراد مسجد ہے، کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ گزرنا چاہیے کہ نہیں گزرنا چاہیے۔ تو اب اس میں یہ معلوم ہوا کہ اگر بہت ضرورت ہے اور مسجد سے گزر کے غسل کو جا سکتے ہیں آپ، تو ایسے وقت جو ہے نا تیمم کر کے وضو کر کے پہلے اس میں سے گزر سکتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے بیمار ہیں تو وضو کر کے بھی جو ہے مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ جو ہے مسائل اس سے نکلے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور یہ نہ سمجھو، یہ نہ جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جنابت کی حالت میں، یعنی کہ تم نے بیوی سے تعلق پیدا کر لیا یا احتلام ہو گیا تھا، تو ایسی حالت میں جنوب یعنی اجنبی، ہم کہتے ہیں نا وہ اجنبی تھا، اجنبی یعنی انجان، ہم نہیں جانتے، تو جنوب کا مطلب یہ ہوتا ہے جنابت کی حالت، یعنی آدمی اجنبی ہو گیا، اب وہ سب رہے کہ بھی اب قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب سب رہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو بتایا گیا کہ یہ جنابت کی حالت ہے تمہاری، تو اب کیا کرنا چاہیے، تم کو تو غسل کرنا چاہیے، مگر یہ کہ تم سفر پہ ہو، راستے سے گزر رہے ہو، اب بس میں ہے، ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، معلوم نہیں کہاں وہاں حالت ہے نہیں ہے کیسی ہے، تو اس کے علاوہ جب بھی تم جنابت کی حالت میں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم غسل کرو۔ اب اگر تم سفر پہ ہو، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اب تم میں سے کوئی مریض ہو یا تم سفر پہ جا رہے ہو تم میں سے کوئی، اور وہ رفع حاجت سے جا کر آ گئے، ہے نا، ضروریات پیشاب کی ہے اور بیت الخلاء وغیرہ کو جا کر آ گیا ہے، ایک تو یہ ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، تو لمس ہے یہاں، لمس کے معنی چھونے کے بھی ہیں، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علی اور بہت سے لوگوں کے اقوال یہ ہیں کہ اس سے مراد ہے سیکچول کانٹیکٹ ہو جانا، عورت سے اگر آپ نے سیکچول کانٹیکٹ کیا ہے تو یہ آپ پہ جو ہے غسل واجب ہوگا،
آپ نے صرف جو ہے رومانس کیا ہے تو ایسی حالت میں نہیں ہوگا۔ فلم تجدوا ماء، اب اس کے بعد تم کو پانی نہ ملے، اب ایسی حالت آ گئی، سفر میں یہ سب تعلق بھی پیدا ہو گیا یا ضرورت کو جا کر آ گئے ہیں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو، تیمم کے معنی ہے ارادہ کرنے، یعنی پاکی اختیار کرنے کا ارادہ۔ ہم نماز میں کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں، وضو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو تیمم یعنی ارادہ کر لو پاک ہونے کا۔ صعیداً طیبا، اب زمین کی جو اوپری سطح ہے اس کو صعید کہتے ہیں، تو زمین کی جو اوپری سطح ہے وہ دھول ہے اس پہ لگی ہوئی، فامسحوا وجوہکم وایدیکم، تو تم اس سے اپنے چہروں کو لگا لو، ایک بار ایسا کر کے اور ایک بار ہاتھوں کو کوہنیوں تک ایسا مل دو۔ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسروں کے پاس ہے، اور اہل حدیث وغیرہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس ایک بار اگر مٹی پہ ہاتھ مار کے دونوں کریں تو بھی چل جاتا ہے۔ تو یہ مسلک الگ الگ ہیں، تو اپنے مسلک میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابو حنیفہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو ایک بار مٹی مار کے ہاتھ چہرے کو کرنا چاہیے اور دوسرے بار میں ہاتھوں، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ اب لامستم میں جو ہے نا، اب یہاں بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مسلک ہے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں عورت سے ٹچ بھی ہو گیا ذرا سا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بڑی مشکل ہے، تو وہ سخت ہے حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب حج میں وغیرہ بڑے مسائل آتے ہیں، اب حج میں تو آدمی عورتیں سب ایک دوسرے سے لگتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تب کیسا اگر لمس ہو گیا، کوئی نے چھو لیا، اس کا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو پھر وہ سب ہو رہا ہے کہ، تو وہاں پر لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا مسلک کو پھر فالو کرتے ہیں جہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم رہنی چاہیے، ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ اب یہ پاکی کے سلسلے میں ہو گیا، پہلے مال کی پاکی کے سلسلے میں تھا، اب کہا کہ جسم کی پاکی بھی ہے۔ ہمیشہ احساس دیکھیے، اب ایک ہو سکتا ہے 8 دن تک آدمی کو پانی نہیں ملا، سفر میں ہے وہ، تو اب کیا کرے گا؟ وہ گندا رہنے کا عادی ہو جائے گا، مگر اگر سمجھ جائیے وہ تیمم کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تیمم، اس کے اندر پاکی کا جذبہ، اس کو تیمم کرتے ہی پاک ہو جاتا ہے آدمی۔ اب تم دیکھیے نا، آپ سب ایسا ہو گیا آپ کے ساتھ، اب سفر میں جا رہے، اب پانی نہیں ہے، آپ تیمم کر لیجئے، آپ کو بالکل آپ کو پاک دکھے گا، آپ اطمینان سے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پورا پاکی کا احساس، جیسا ہم وضو کرتے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر دھوتے ہیں، لیکن پورا پاکی کا احساس ہوتا ہے۔ اب اچھا وضو نہیں ہے، کوئی بولا نماز پڑھو تو ہم پڑھ سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اندر گندگی کا احساس رہتا ہے۔ وضو سے پاکی کا احساس آتا ہے، اس طریقے سے تیمم میں بھی جو ہے نا پاکی کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور گندگی جو ہے نا وہ گیلی ہے تو ہی ہے، سوکھ گئی ہے، گندگی کہیں آپ کو لگ گئی تھی، سوکھ گئی تھی، تو آپ نے ایسا رگڑ لیا اس کو اور جھاڑ دیا تو گندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو فقہ کے مسائل ہیں، آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، لوگوں سے مولانا سے پوچھیں گے، وہ ساری باتیں بتائیں۔ اب یہودیوں کے بارے میں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں، یعنی ہم بولتے دیکھ رہے نہیں، تم کیسا ہو رہا ہے سماج میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سب کو متوجہ کر رہا ہے، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ کتاب کا ایک حصہ یعنی توریت انجیل، ایک حصہ کیوں کہا گیا؟ تو اصل کتاب لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے نا، ام الکتاب۔ اب اسی میں سے جتنے بھی دنیا میں کتابیں نازل ہوئی اللہ کی طرف سے، اس میں سے ہی ہوتے رہے۔ قرآن مجید بھی اسی میں محفوظ تھا، پھر اس میں سے آخر میں دنیا میں نازل کیا گیا، اب اس کو بند کر دیا گیا۔ اب ام الکتاب میں سے کوئی چیز نیچے آنے والی نہیں ہے، تکمیل ہو گئی۔ قرآن مجید میں تمام باتیں آ گئیں، اور جو کچھ پہلے کمی بھی باقی تھی وہ پوری کر دی گئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ ملا، توریت ملا، انجیل ملا، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا سبیل، وہ خود جو ہے گمراہی خرید رہے ہیں، وہ اس سے ہدایت لینا چاہیے تھا کتاب سے، اللہ کی کتاب سے گمراہی کے راستے نکال رہے ہیں۔ پورے یہودی علماء خراب ہو گئے تھے، وہ صرف اپنے مفاد کا دیکھتے تھے، ان کو یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کتاب سمجھانا چاہیے، اس کا مطلب بتانا چاہیے، اس سے وہ غافل ہو گئے پوری طریقے، اور خود بھی نہیں، کون سا بھی مطلب کدھر سے بھی نکال کے بس کوئی آ گیا اس کو کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسا کوئی مر گیا تو بتایا کہ ہم ایک تعویذ دیتے، اس کے گلے میں ڈال دو، وہ جنت میں جائے گا، بس۔
پہنچے ہوئے ہیں مولانا پادری صاحب، ابھی بھی ہے ویسا، کرسچنوں کے پاس جو ڈالتے ہیں تابوت، پہلے ان کا تعویذ لے کے ڈالتے ہیں تاکہ آدمی کو جنت ملے۔ مولانا کے تعویذ کے بغیر کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ کیا اور سمجھانا ہی چھوڑ دیا۔ حالانکہ کتاب یہ اس لیے آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو لوگ چھپاتے ہیں کہ جو اللہ نے واضح ہدایتیں نازل کی ہیں، اور میرا آپ سب کا کام ہے، مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ یہ کتاب پڑھنا اور سارے انسانوں کو بتانا۔ اس لیے مسلمانوں کا بڑا درجہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سارے انسانوں کے لیے کس لیے اٹھائے گئے تھے؟ قرآن پڑھنا، قرآن لوگوں کو بتانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم کرنا، لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتانا، یہ کام تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں مسلمان، اب آدمی نے اپنا کام تو ہم نے چھوڑ دیا اپنا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے صحیح راستے پہ، تو یہ شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے۔ ایسی وہ یہودی علماء کے ساتھ معاملہ ہو گیا تھا، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ۔ ان کو یہ تھا یہ مسلمان تو بھی کیوں صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو بھی گمراہی کی طرف لاؤ۔ اب بھی ایسی ہے، ابھی بھی لوگ جو ہے نا یوٹیوب میں وغیرہ جائیں گے، بڑے فتنے کہ بھئی قرآن مجید ایسا کیسا ہو سکتا ہے، نبی رسول کیسے ہو سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بن گئے۔ حالانکہ وہی باتیں جو بہت پرانی ہیں، پوری تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے پورے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن روز نئی شکل میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے اب جو مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، وہ مسلمان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دین بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس تو دین ہے نہیں نا، اب ہمارے پاس ایسا دین ہوگا پوچھے پوچھائی بات پہ چل رہا ہے، اب قرآن میں کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ آپ کیسا ڈٹ کے بول سکتے ہیں کہ قرآن میں ایسا ہے کہ نہیں ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ ہم روز مطالعہ نہ کریں، اس پہ غور فکر نہ کریں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے ہٹ جاؤ۔ واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو بہت اچھا جانتا ہے، عالمو بہت اچھا جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور تمہارا کافی ہے اللہ سرپرست ہونے کے لیے، اللہ تمہارا سرپرست ہے، تم کو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، تمہارا سرپرست اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ بہترین ہے مددگار ہونے کے لیے، تمہارا مددگار تو اللہ ہے، تم کو ڈرنے کی کیا بات؟ تو وہ کتنا بھی تم کو گمراہ کرو، تم گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم نے قرآن کو تھام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام لیا، تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور یہ جو اہل یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کلام کو ایک جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ بنا دیتے۔ اب کتاب ہے تو کہاں ہے، اب نماز پڑھو تو اب کہاں ہے، قرآن میں ہے کہ نماز پڑھو، ایسا حجت کرتے لوگ۔ قائم کرو بول کر ہے، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ ہے، نماز پڑھو بول کے ہے کیا، یہ خرج صلاۃ ہے نہیں ہے، پھر تم کیسا بول رہے؟ تو یہ جو حجت بازیاں، فضول کی حجت بازیاں، اس طریقے سے یہ لوگ آنا، اس کو تحریف کر دینا، بدل دینا، اس کے کچھ سے کچھ معنی نکال دینا، یہ یہودیوں کا خاصہ بناوت ہے۔ وہ یقولون سمعنا وعصینا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب بتائیے، ہونا چاہیے تھا وہ کیا کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے، یہ سورہ بقرہ کے درس میں ہمارا گزر چکا ہے، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اطعنا، سمیعنا واطعنا۔ تو اب اس کو اطعنا کو کیا کرتے تھے، جھٹکا دیتے تھے اور کہتے سمیعنا وعصینا، سمجھ بھی نہیں آتا تھا سامنے والوں کو، صاف کہتے تھے کہ ہم نے یہ بات سنی قرآن مجید کی اور ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ واسمع غیر مسمع، اور کہتے تھے کہ سنیے آپ، اب ایسا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا کوئی اچھی بات، ارے ارشاد صاحب پھر سے ارشاد، لوگ بولتے دیکھو مولانا نے آج کیا بات بولی، سنے تھے اسی بات کبھی آپ نے، واہ مولانا پھر سے ارشاد فرمائیے، کیا بات کہی مولانا، واقعی آج آپ نے حق ادا کر دیا خطبے کا، آپ نے حق ادا، یہ بات کہنا تھا۔ تو وہ کیا کہتے تھے، اس میں سے معلوم ہے کیا، سنیے آپ کی بات نہ سنی جائے، ایسے یہ مطلب نکالتے تھے۔ خالی وسمع ہونے سے ہو جاتا تھا، غیر مسمعین، تمہیں نہ سنایا جائے، تم کو نہ سنا جائے، یہ بات وہ کہتے تھے۔ وسمع غیر مسمع، ورائنا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور کہتے تھے رائنا، اب رائنا یعنی آپ ہماری طرف دیکھیے، ہے نا رائنا، مگر عین کے ساتھ یا بڑھا دیتے تھے اور کہتے تھے رائنا، رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اب یہ کہنے کے بجائے کہ ہماری طرف متوجہ کو، ڈبل میننگ کے لوگ استعمال کرتے نا، گندے باتوں کے لیے بھی کرتے، ایسا دکھتا ہے ایک آدمی بات کر رہا ہے ادھر سے سارے گندے مطلب نکلتے رہتے اس کے،
تو اس طریقے کے مطلب دین میں تان کرتے تھے، حالانکہ دین میں تان نہیں کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹ مار رہے تھے، حضور کو ستا رہے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے، تمام علماء کے نزدیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی دین کی گستاخی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معصوم عن الخطا ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی زبان نہیں کھول سکتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنے دیوی دیوتاؤں پہ بھی کرتے ہیں، دوسروں پہ بھی کرتے ہیں، مسلمان نہیں، یہ ایمان کا جز ہے۔ آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بال برابر بھی کچھ شک آیا، غلط بات نکلی، اس کا ایمان گیا، کیونکہ یہ قرآن کس سے ملا ہم کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ دین کس سے ملا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اپنی زندگی پوری کھپا دی اور لوگوں تک پورا دین جو ہے پہنچا دیا۔ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہو سکتی۔ ہماری جان گئی تو گئی، حضور کی بال کو دھکا نہیں لگ سکتا۔ یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے رویہ ہے۔ آج بھی مسلمان اپنی جان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ جو ہے نا قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو وہ لوگ دین میں تان کر رہے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کر رہے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کاش اگر وہ ایسا کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہ بات کہتے وہ وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، اور بجائے رائنا کے ونظرنا کہتے۔ ونظرنا کا مطلب کیا ہوا؟ ہم پہ ہماری طرف دیکھیے، تھوڑا سا ٹھہر جائیے ہمارے لیے۔ یہ ہے نا، نور جب لے کے جائیں گے تو نور آگے آگے رہے گا مسلمانوں کا، تو منافق بھی پیچھے پیچھے آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے ونظرنا، ذرا رکو، تمہارے نور سے ہم فائدہ اٹھاتے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، اب تمہارا نور چلے گیا، اب نور پیچھے جا کے ڈھونڈو تم اپنا، کسی دوسرے کے نور میں اب تم نہیں چل سکتے زیادہ دیر۔ تو یہاں بھی تھا کہ ذرا ٹھہریے، ہم پہ توجہ کیجئے، ہماری طرف دیکھیے، سنیے، ہماری طرف دیکھیے۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ سیدھا راستہ تھا اور ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اب بعد میں کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہا گیا کہ اب ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، اگر کسی کو کہنا ہے صرف وَاسْمَعْ کہہ دینا چاہیے اسے کہ سنیے ہماری بات، یا اس کو یہ کہنا چاہیے وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا، اور دوسری بات سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا کہنا چاہیے، أَسَعْنَا نہیں کہنا چاہیے، ورنہ اس مجلس کی بیعت بھی ہوگی۔ اب سب نظر رکھنے لگے تو یہودیوں پہ پکڑ پیدا ہوگی۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پہ لعنت کرنے والا ہے ان کے انکار کے نتیجے میں۔ حالانکہ ان کی کتابوں نے تو کہا تھا کہ نبی آنے والے ہیں، کتاب آنے والی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو اللہ کی لعنت ہے۔ رحمت کے اپوز میں لعنت ہے۔ جیسا ہم مسجدوں میں آ رہے، اب مسجد میں آ کے جو ہے نا سب بن رہی ہے اور کھڑے نہیں رہ رہے راستے میں، تو ان پہ لعنت ہوتی، بہت بری بات۔ انہوں سمجھ رہے ہم تراویح پڑھ کے رحمت لے کے جا رہے، لعنت لے کے جا رہے۔ گھر میں پڑھیے، آپ الحمد طرح سے پڑھ سکتے آپ گھر میں، یہاں آ کے آپ جو ہے نا ڈسٹرب نہیں کر سکتے، صفوں کے اندر جگہ بیچ میں چھوڑ نہیں سکتے، آگے بڑھنا ضروری، پیچھے پتھر بن کے کھڑے ہوئے ہیں، آگے ایک صف میں ایک جگہ خالی ہے، لعنت پڑتی ہے اس پہ، فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے، وہ جگہ لینا چاہیے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے نا دین کا۔ خالی مسجد میں آ گئے، کیسا بھی پیچھے نماز پڑھ کے گئے۔ اب میں یہ نوجوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، پورا نیچے بیٹھے رہ رہے، مولانا جیسے رکوع میں آ رہے تو اٹھ کے کرے، نوجوان ہی حالانکہ نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں ہے نا بھائی، یا کسی نے زبردستی کرا کے گھر میں انا آتا ہے نا خلو اللہ سے 20 رکعت پڑھ کے ختم کر لیجیے، زیادہ ثواب ملے گا۔ مگر یہاں کے بگاڑ جو ہے نہیں پیدا کرنا چاہیے، تو ایسا بگاڑ یہ مجلسوں میں پیدا کر رہے تھے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور ان میں سے کم ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اکثر ان میں کے جو ہے نا ایمان نہیں لاتے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے پہلے، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اب نازل کی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے، سچا بتاتی ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا یہاں تک کہ تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں۔ نطمس کے معنی تو مٹانے کے ہوتا ہے، چہرہ مٹانا یعنی تمہاری آنکھ وہ کر کے بالکل ایک دم پیک ہو جائے، یہ گڑے ختم ہو جائے، منہ بند ہو جائے اور پورا چمڑا چاہ جائے وہاں، ہے نا، جیسا پیٹھ پہ آتا ہے۔ مطلب تمہاری آنکھ نہ کان کا فائدہ کیا ہے؟ نہ تمہاری آنکھ دیکھ کے قرآن سے فائدہ اٹھا پا رہی ہے، نہ تمہارے کان قرآن کی بات کو سن رہے ہیں، نہ تمہاری زبان اللہ کے کلام کو جو ہے باہر لا رہی ہے، تو ایسے آنکھ ناک کان کیا فائدہ ہے پھر ایسے جو غور فکر ہی نہیں کر رہے؟ اس لیے دوسری جگہ کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے؟
ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل پہ تالے پڑے ہیں؟ قرآن تو غور فکر کی ہے. قرآن پہ اگر آپ غور فکر کریں نا، آج کے پورے حالات میں آپ کو بصیرت ملتی ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ پورے حالات کیا ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے، اب آپ کو اگلا سٹیپ کیا اٹھانا چاہیے. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے پوری چیزیں القاء ہوتی ہیں آپ پر، اور آپ کو جو ہے معلوم ہوتا ہے. تو ان سے کہا گیا کہ اے اہل کتاب، جن کو پہلے کتاب دی گئی ہے، اس چیز پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تم سے پہلے ہے، اس سے پہلے کہ چہرے بگاڑ دیے جائیں. عذاب جب آتا ہے نا، پھر چہرے بگڑ جاتے. وَنَرُدُّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور موڑ دیے جائیں ایسے پیٹھ کے پیچھے، ایسا الٹے کر دیے جائیں، مطلب یہ سری سامنے آ جائے، کیونکہ کام کا ہی نہیں ہے نا یہ آنکھ واگ، جیسا یہ پیٹھ کا یہ سر کا حصہ جیسا پیچھے کا ہے ویسے ہی آگے کا ہے، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں دے رہا، پیچھے والا اس سے بھی نظر نہیں آ رہا، کچھ نہ سنے آ رہا وہاں سے، تو ایسا پلٹا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہاری پیٹھ پیچھے کر دے گا. اور نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، اور تم پہ لعنت کرے جیسی لعنت کی گئی تھی سبت والوں. سبت والوں کا قصہ آپ کو معلوم ہے، مچھلیاں آتی تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، جیسا ہمارا جمعہ ہے ایسا ہفتہ تھا ان کا، اور ہفتے کے دن جو نہیں، اور اس دن مچھلیاں اوپر آتی تھیں. انہوں نے ایسے گڑھے بنا لیے، اس میں پکڑ لیا اور بولے آج شکار نہیں کرتے ہم. پوری مچھلیوں کو پہلے پکڑتے تھے، دوسرے دن شکار کرتے تھے. وہاں 3 گروپ ہو گئے. ایک نے کہا متقی تھے، وہ تو بالکل آتے ہی نہیں تھے ایسی باتوں میں. دوسرے ایسے تھے کہ خود بچتے تھے مگر ان کو بھی سمجھاتے تھے. اور تیسرے جو ہے وہ نافرمانی کرتے تھے. تو تیسرے گروپ نے یہ کہا کیوں سمجھاتے، یہ لوگ تو عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. دوسروں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس بھی ہم عذر پیش کریں کہ ہم نے تو سمجھائے تھے، اب ہدایت دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، زیادہ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ صرف وہ دوسرا گروہ جو خود بھی رکتا تھا دوسروں کو بھی روکتا تھا، اس کو صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے نجات دی، اور باقی کے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ کا عذاب آیا ان پہ، اور وہ بندر بنا دیے گئے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ کام تو اللہ کا، یہ حکم تو اللہ کا پورا ہونا ہی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ اگر شرک کیا جائے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہے معاف کرے گا. یعنی یہ گارنٹی نہیں کرتے رہو خوب گناہ کرو، ہاں گارنٹی ہے ہم معاف کر دینے والے. مطلب جو مومن ہے وہ شرک سے تو بہت ڈرے گا اور دوسرے گناہ بھی نہیں کرے گا، مگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آدمی گناہ سے پاک نہیں ہے، اسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے رہتے، تو یہ سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا. وہ استغفار کرتا ہے، وہ معافی مانگتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس کے گناہ جو ہے معاف کرے گا. لیکن شرک تو کیسے بھی معاف نہیں ہوتا، شرک کر رہے نماز پڑھ رہا نہیں معاف ہو سکتا. یعنی یہ سمجھ رہا اللہ کے سوا کسی اور میں بھی کوئی قوت ہے، جلانے والا، مارنے والا، تقدیر لکھنے والا، قیامت لانے والا، نیند دینے والا، جگانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، یہ سارے اختیارات اللہ کے. اگر ہم اس میں سے کسی کو بھی شریک کرتے ہیں کلی طور پر تو یہ شرک ہو جائے. اس کے بعد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے بہت جھوٹ باندھ، بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا. اس سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہی نہیں. قرآن میں فرمایا گیا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اگر سب سے بڑا اتیاچار، سب سے بڑا انیائے، سب سے بڑی بے انصافی کوئی ہے تو وہ شرک ہے خدا کے ساتھ. اب لوگوں کو واضح نہیں ہو رہا اللہ یعنی کیا. اللہ یعنی وہ دیکھیے جس نے زمین بنائی، آسمان بنائی، ساری طاقتوں کا مالک ہے. اب لوگوں نے ایک سوال پرسوں پوچھا ہے کہ بولے اب اگر ہم کو بھگوان رام بولنا ہے تو عربی میں اس کا ترجمہ کیسا کریں گے؟ تو مفتیوں نے بتایا نہیں، ہم نہیں لگا سکتے، ہم خالی رام ہی بولیں گے، کیونکہ بھگوان کی، ایشور کی یہ جو اپادھی ہے وہ اس کے لیے ہے جس نے زمین پیدا کی. اب یہ طے ہونا چاہیے کہ زمین کس نے پیدا کی، آسمان کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، ہماری ناک، آنکھ، کان کس نے بنائے، کون ہمیں زندگی دیتا ہے، کون موت دیتا ہے، وہ ہے خدا. پھر اس کو کسی بھی نام سے کوئی پکارے، اس کو کوئی گاڈ کہے، اللہ کہے، ایشور کہے، بھگوان، اس میں اختلاف نہیں. اللہ کے کوئی نام ہے بلکہ الہ سے بنا ہے اللہ، کہ وہ خاص خدا، ایک ہی خدا. تو دی گاڈ ایسا ہے، الہ اللہ. تو یہ واضح ہونا چاہیے. ابھی ہمارے برادران وطن میں نہیں ہے
تو ان کو بڑا غلط فہمی ہوتی، یہ کون ہے پھر فیصلہ کرنے والا؟ اب پہلے کی کہانیوں میں بھی ہے کہ تم یہاں کچھ بھی کر سکتے ہو مگر اوپر جا کے تو جواب دینا ہے، تو اوپر کون حساب لینے والا ہے؟ کون سا بھگوان حساب لینے والا ہے؟ جو بھگوان اوپر حساب لینے والا ہے وہی سچا خدا ہے، سچے خدا کی صفات ہے۔ تو اگر کسی نے دوسرے کو خدا بنا لیا تو اس نے تو بہت بڑا بہتان باندھ دیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو پاکیزگی کا دم بھرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں ارے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے، ہمارے پاس تو توریت اور انجیل ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس تو علماء کی ڈگری ہے نہیں؟ دیکھو یہاں پیچھے پورے لگائے ہوئے، تو بھائی کوئی ڈگری لینے سے کیا پاک ہو جاتا ہے کیا؟ ہے نا؟ تو بڑے بڑے دم نہیں بھر سکتا، کوئی درس قرآن دینے سے پاک ہو جائے گا کیا؟ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کبھی دم نہیں بھرنا چاہیے کہ ہم بہت پاک ہو گئے، مگر یہودی علماء کا ایسا تھا، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، یہ عوام ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب برابر۔ اللہ کو معلوم کہ کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے امام سے زیادہ مقتدی کا درجہ بڑھ جائے اور جنت میں وہ اونچے مقام پہ رہے، تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نیت سے اس نے پکارا، کیسے بندگی کی، تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب ہم ایسے پاکیزہ ہو گئے، ہماری پہنچ اللہ تک ہو گئی۔ بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور وہ کسی پہ دھاگا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دھاگا بھی کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی رہتی، کھجور کی گٹلی پہ ایک باریک پتلی سی جھلی آتی، اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی میں، اور قطمیر کا ایک دھاگا نکالیں گے تو اتنا باریک رہتا ہے وہ مائکروسکوپ سے دیکھنا اس کو، اتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں۔ اس کو اگر نیک دل سے وہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاکیزگی دے گا، وہ قرآن سمجھنا چاہ رہا ہے اس کو قرآن سمجھائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھنا چاہ رہا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جنت میں جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گڑتے ہیں۔ وکفیٰ بہ اثما مبینا، اور یہی ایک گناہ ان کے جہنم میں جانے کے لیے کافی۔ دوسرے تو بہت گناہ کر رہے، وہ توڑ مروڑ کے اللہ کی کتاب کو بیان کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، مگر صرف وہ یہ کام کریں کہ اللہ کے نام پہ جھوٹ باندھ دیں، تو یہی سب سے بڑا گناہ ہے جو دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب